لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه طبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر علماء کرام اور اٹک کے اس علاقے اور اس گاؤں ہارون کے رہنے والوں اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن ہے۔ جمعے کی میری عادت یہ ہوتی ہے، جمعے والے دن میں کہیں نہیں جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں، دور دراز سے لوگ آتے ہیں، گھنٹوں سفر طے کر کے۔ تو پھر میں جمعے کے بعد ان لوگوں کو وقت دیتا ہوں۔ ابھی بھی یہ میرے ساتھ 5-6 بندے جمعے کے بعد میں ان کو اٹھا کے ساتھ ہی ادھر لے آیا ہوں۔ یہ منڈی بہاؤالدین سے جمعہ پڑھنے ہری پور آئے تھے۔ تو میں نے جیسے جمعے کی نماز پڑھی تو میں نے ان سے کہا میں نے تو آپ کو میں ٹائم نہیں دے سکتا ہوں، جا رہا ہوں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں، اللہ بھلا کرے۔ یہ بھی آ گئے ساتھ، نے کہا چلو ہم بھی بیان سن لیں گے۔ راستے میں ایک بات انہوں نے کی، کہنے لگے ہم تو منڈی بہاؤالدین سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے آئے اور ابھی جائیں گے، اگر ادھر آپ پشتوں میں شروع ہو گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا اس کا مجھے بھی پتہ نہیں ہے، دیکھوں گا وہاں کا ماحول کیا ہے۔ اگر پشتو والا ہے تو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، اور اگر مکس ہوا تو چلو پھر چلیں گے مکس ہی۔ تو آپ لوگوں کی توجہ ہے، ہمارے بھائی حافظ محمد قیصر صاحب، انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کی شادی کا پروگرام ہے، آپ آئیں، ان کی خوشی میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ نے دین جیسے انسان پیدا ہوئے، اللہ نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بھی وضع کیا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے وقتاً فوقتاً اپنے نبی اور رسول بھیجے۔
کہ آپ جائیں اور میرے بندوں سے کہہ دیں آپ نے حیوانات جیسی زندگی گزارنی نہیں ہے، آزاد نہیں کہ بس پیدا ہو گئے، شادی کی اور بچے پیدا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو مرضی یہ کریں، نہیں، آپ کی مرضی نہیں، آپ پیدا ایک مقصد کے لیے ہوئے ہیں، اور وہ مقصد ہے اللہ کی بندگی۔ اور اللہ کی بندگی آپ نے کس طرح کرنی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنی، وہ اللہ بتائیں گے اپنے نبیوں کے ذریعے سے۔ سلسلہ چلتا رہا، جو اس قانون کے مطابق زندگی گزارتا گیا، اللہ انہیں نوازتا گیا۔ آخر میں سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی، نبوت کے اس حسین محل کی آخری اینٹ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کو بھی کوئی بنا ہوا معاشرہ نہیں ملا تھا کہ سارے تربیت یافتہ لوگ ہیں، بس ان کو ایسے کرنا ہے، نہیں۔ جب لوگوں کو دیکھا تو سارے بگڑے ہوئے تھے، معاشرہ تباہ و برباد تھا۔ آپ نے آغاز کیا اور بناتے گئے معاشرہ، ایسا معاشرہ تشکیل دیا، کتنے عرصے میں؟ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں۔ ابھی راستے میں ایک گفتگو کر رہے تھے تو میں نے ان ساتھیوں سے کہا، منڈی بہاؤالدین کے، یہ پوچھ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام تاجر تھے، تجارت کی؟ میں نے کہا بالکل تجارت کی ہے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہترین تاجر تھے۔ آپ نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تجارتی قافلے میں سفر کیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، میں نے کہا جس دن سے اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا اور اعلان کر دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب سے یہ اعلان کر دیا، اور جب آپ گھر آتے ہیں دوبارہ اعلان کیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر اٹھئے، لوگوں کو خبردار کیجئے، میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائیے۔ میرا پاک پیغمبر اتلو ما اوحی الیک من الکتاب بلغ ما انزل الیک من ربک اتبع ما یوحی الیک۔ جب یہ آیتیں اتریں پھر آپ نے تجارت نہیں کی، پھر آپ نے بس اللہ ہی کے ساتھ تجارت کی ہے، کاروبار نہیں۔ پھر آپ نے قرآن سنایا، آپ نے مکے کے اندر 13 سال ایسی محنت کی، مدینہ منورہ کے اندر آپ نے 10 سال لگائے۔ 23 سال کے مختصر سی مدت میں آپ نے ایسی محنت کی کہ پہلے ابو بکر صدیق، علی المرتضیٰ اور چند صحابہ، پھر 40ویں نمبر پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ قافلہ بڑھتا گیا، مدینہ تک پہنچے، بادشاہوں کو خطوط لکھے۔ پھر وہ دن بھی آیا، اعلان
اعلان کیا گیا او کائنات والو اس دن اس سال امام الانبیاء خود بنفس نفیس حج پہ جا رہے ہیں، جو آ سکتا ہے آ جائے۔ 1,44,000 کا قافلہ ہے، مجمع حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جمعے کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، عصر کا وقت ہے، اللہ اکبر، آپ اونٹنی پہ سوار ہیں، بار بار اعلان کرتے ہیں او لوگو خذو منی مناسککم، آج مجھ سے دین کے طور طریقے سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، تم مجھے نہ دیکھ سکو، لعلی لا احج بعد حجتی ھذہ، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں حج بھی نہ کر سکوں۔ او کائنات کے لوگوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں تم سے کہہ رہا ہوں او میرے ساتھیو، الا هل بلغت الرسالہ، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں؟ ان 23 سالوں میں میرے دندان شہید کیے گئے، میں نہیں رکا، میرے سر کے اندر زخمیں آئی، میں نہیں رکا، کبھی تو احد کی دامن میں بے ہوشی بھی آئی ہے، گلے میں پھندے بھی ڈالے گئے ہیں، سجدے کے اندر رہا، اونٹ کی اوجریاں بھی پھینکی گئی ہیں، میرے امیر حمزہ کو ٹوٹے کیا گیا، سمیہ کو ٹکڑے کیا گیا، اللہ اکبر، بلال حبشی کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، لیکن میں قرآن کی برسات کرتا گیا، مکہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، کعبہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، حرم چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا ہے، زمزم کا پانی قربان کر دیا، مقام ابراہیم چھوڑ دیا، صفا و مروہ چھوڑ دیا، باپ کا خاندان چھوڑ دیا، قبیلہ و کنبہ چھوڑ دیا، صرف تمہاری بلائی کے لیے رات کے اندھیروں میں 500 کلومیٹر کا راستہ، کبھی سنگلاخ پہاڑیوں پہ چڑھتا گیا، خون کی پاؤں سے جاری ہو گیا، لیکن میری آواز نہیں رکی، میرا میشن نہیں رکا۔ آج وہ دن آیا کہ 23 سال ہونے کو ہیں، او کائنات کے لوگوں، اتنا تو بتاؤ کہ میں نے رب کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ سارا مجمع یک زبان ہو کے کہتا ہے قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ وکشفت ونصحت الامتا وکشفت الغمتا، آپ نے پہنچایا ہی نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، کوئی مسئلہ خفا میرے نے نہیں دیا، آپ نے پردے ہٹا ہٹا کے ساری انسانیت کو حقیقت بتا دیے۔ اللہ اکبر، نبی کریم کیا فرماتے ہیں جب ساری کائنات اعلان کرتی ہے، صحابہ کرام، نبی کریم کہتے ہیں اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ فرش والوں نے تو میری گواہی دے دی ہے، اللہ اب تو گواہ ہو جا، لوگوں کی گواہی آ گئی، اللہ نے اپنی گواہی ان لفظوں میں اتاری، اسی جمعے کا دن عصر کا ٹائم ہے، قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ اکبر، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کیا کر دیا؟ بولیے، مکمل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس بات کی طرف میں نے اتنی لمبی تمہید کھینچ کے لایا ہوں کہ دین مکمل ہو گیا نبی کریم کی 23 سالہ محنت پہ، اب اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اس میں اضافے کی گنجائش ہے، کمی کرو گے تو کمی کا نام نقص ہے، بے عملی ہے، اور اگر زیادتی کرو گے تو زیادتی کا نام بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔
کسی نے کیا ہی پیاری مثال دی ہے، آپ نے سالن بنایا خوبصورت، اس میں اگر نمک کم ہوا تو اس کا علاج ہے، نمک کم ہوا تو اس کا علاج کیا ہے؟ تھوڑا سا اور ڈال لیں گے پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر 3 چمچے کی جگہ آدھا کلو نمک ڈال دیے تو اس کا کوئی علاج ہے اب؟ جی اب کیا کیا جائے گا؟ وہ سالن سارے کا سارا گرایا جائے گا۔ بالکل یہی حال دین کا ہے، اگر کوئی عمل کی کمی آئے گی تو دوسرے اعمال سے وہ کمی پوری کر دی جائے گی۔ نبی کریم نے کیا ہی پیارے انداز میں سمجھایا، قیامت کے دن فرض کی کمی 70 نوافل اور سنتوں سے پوری کی جائے گی، تو کمی تو یوں پوری ہو جائے گی، معافی بھی ہو جائے گی۔ لیکن جس نے دین میں بدعات کا اضافہ کیا، اس کا کوئی علاج ہوگا؟ اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ وہ آئے گا جام پینے، بڑا خوش ہوگا نا کہ آج میں جام کوثر پیوں گا، لیکن دیوار حائل ہوگی۔ نبی کریم کہیں گے سحقن سحقن سحقن، لعنتو لعنتو، رحمت الہی سے دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ہارون والو، دین مکمل ہو گیا، اس مکمل دین میں بیت اللہ سے لے کر بیت الخلا تک، پیدائش سے لے کر وفات تک، ہاں تجارت سے لے کر ہر عہدے تک حکومت ہے، بادشاہت ہے۔ قاضی نے کیا کرنا ہے، تاجر نے کیا کرنا ہے، اگر خاوند ہے اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اگر بیوی ہے اس کے حقوق کیا ہے، اس کا فریضہ کیا ہے، اگر ساس ہے اس کا فریضہ کیا ہے، باپ ہے اولاد کے ساتھ کیا رویہ ہے، اولاد ہے والدین کے ساتھ کیا رویہ ہے۔ ہاں بیٹا بالغ ہو گیا، شادی کیسے کرنی ہے، نکاح کیسے کرنا ہے، یہ اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا ہے۔ کچھ زبان سے کہہ کے بتایا، کچھ عمل سے کر کے بتایا، کچھ صحابہ سے کروا کے بتایا ہے، مکمل کیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عجیب بات ہے نوجوانوں، ایک بندہ پیدا ہو بدعات میں، پیدا ہوتے ہی بدعات شروع ہو جائیں۔ کئی عورتیں بچے کے ساتھ چھرا رکھتی ہیں۔ بھائی چھرا کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں جنات کو شیاطین کو ڈرانے کے لیے۔ میں نے کہا ایک طرف جنات آپ اتنے سیانے سمجھتے ہیں، دوسری طرف آپ نے اتنا بیوقوف سمجھ لیا ان کو کہ بچے کے بغل میں چھری ہے، وہ ڈریں گے کہیں ہمیں چھری نہ مار دے۔ کوئی ایک طرف جاؤ نا، ایک طرف تو آپ اتنے سیانے ان کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف اور پھر دیکھ لو کسی نے سپی لٹکائی ہوئی بچے کے ہاتھوں کے ساتھ، تو پل رہا ہے بدعات میں، غلط چیزوں میں، جوان ہوا بدعات میں، شادی کی نکاح کی بدعات میں، رخصتی بدعات میں، بوڑھا بدعات میں ہو گیا۔ اب جب جنازہ جا رہا ہے تو قبرستان تک بھی سیوں بدعات کے ساتھ، قبر میں مٹی ڈالنے تک بدعات۔ اس کے بعد کہیں گے جی نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، شفاعت نہیں کریں گے، لعنت کریں گے۔ شفاعت تو اس کی ہوگی جو متبع سنت تھا، موحد تھا، بدعات سے بچتا رہا۔ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے، کمیاں ہوئیں، تو اللہ کے پاک پیغمبر شفاعت کریں گے، معاف ہو جائے گا۔ جو دین کو کم سمجھ کے ٹاکیاں لگاتا رہا، تھگڑیاں لگاتا رہا، پیوند کاری کرتا رہا دین میں، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے دوست نے شادی کی ہے، ایک بہترین سنت کی تکمیل کی ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک دفعہ کوئی چند صحابہ ازواج مطہرات کے پاس آئے، امہات المومنین کے پاس،
کہنے لگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اعمال کے بارے میں بتائیں. تو انہوں نے آپ کے اعمال کے بارے میں بتایا، دن میں یہ عمل، رات میں یہ عمل، تہجد، یہ سارا کچھ بتایا. تو انہوں نے کم سمجھا اور ساتھ لفظ کے استعمال کیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، تو وہ اگر زیادہ عمل نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں. ہم تو کمزور لوگ ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہوتی. لہٰذا ایک نے کہا اللہ کی قسم میں تو شادی نہیں کروں گا. کیوں؟ شادی میں بڑا لانجے ہوتے ہیں، بندہ لانجوں میں پھنستا ہے. جی میں شادی نہیں کروں گا، بس عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا میں کبھی بھی افطار نہیں کروں گا، ہر دن روزہ رکھوں گا، بس روزے ہی روزے رکھوں گا. اور تیسرے نے قسم اٹھا لی، کہا اللہ کی قسم میں رات کو کبھی نہیں سوؤں گا، ساری رات عبادت. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر پہنچی، تینوں کو دربار میں حاضر کیا گیا. فرمایا میرے صحابہ، میں تم سے بڑا متقی ہوں، تم سے بڑا پرہیزگار ہوں، اللہ سے ڈرنے والا بھی زیادہ ہوں، اللہ کی معرفت بھی زیادہ ہے. سن لیجئے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، شادیاں بھی کی ہیں، نکاح بھی کیے ہیں، اور میں رات کو نفل بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں. سن لو، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج کل اگر آج کے دور میں کوئی بندہ کرتا، ہم کہتے اوئے ہوئے اتنا پرہیزگار آدمی ہے کہ بس اس نے تو شادی بھی نہیں کی. او بھائی، شادی پرہیزگاری کا نام ہی، یہ شادی ہی پرہیزگاری ہے. اگر یہ سنت کے مطابق یہ دین بن گیا، نکاح دین، شادی دین بن گئی، پاک دامنی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کی قسم ان کی 13 نکاح کیے تھے. کتنے؟ 13 نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے تھے. ایک وقت میں نہیں، ایک وقت میں 4 سے زیادہ نہیں، کچھ اسلام سے پہلے کچھ اسلام کے بعد. اور اس میں سے آپ کی 13 اولاد تھی، 13 بچے بچیاں تھیں. تو کہنے لگے اللہ کی قسم اگر مجھے یہ امید نہ ہوتی کہ اللہ مجھ سے اولاد پیدا کرے جو اللہ کا نام لینے والے بن جائیں، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے لگ جائیں، اگر یہ امید نہ ہوتی تو میں شادی بھی کبھی نہ کرتا. یعنی شادی میں یہ ایک راز بھی ہے کہ اللہ آپ سے نیک اولاد پیدا کرے، نیک نسل کا آغاز ہو اور آپ کی پاک دامنی ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، 4 بیٹیاں. کتنی بیٹیاں؟ افسوس ہے آج سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کا تو لوگوں کو پتہ ہے، لیکن جو 3 بیٹیاں ہیں زینب، رقیہ، ام کلثوم، ان کا پتہ بھی کسی کو نہیں ہے. یہ بہت افسوس کی بات ہے. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم. زینب کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو العاص بن ربیع سے کیا. اللہ، ابو العاص کون تھا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن کا بیٹا تھا، یعنی حضرت زینب کا خالہ زاد تھا. اس سے نکاح کیا اور انہوں نے بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں دین کے لیے. دوسری بیٹی حضرت رقیہ حضرت عثمان کے نکاح میں دی. جب غزوہ بدر پہ نبی کریم جا رہے تھے تو حضرت عثمان کی اہلیہ نبی کریم کی بیٹی حضرت رقیہ بیمار تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان آپ نہ جائیں، آپ کے گھر میں عذر ہے. جب چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میدان بدر میں فتح ہوئی،
واپس آ رہے ہیں، حضرت زید آواز لگا رہے ہیں، لوگوں مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی ہے۔ 70 کافر مارے گئے، 70 کافر پکڑے گئے ہیں، ادھر بشارتیں دے رہے ہیں۔ لیکن جب نبی کریم مدینہ پہنچتے ہیں تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ کے قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ کے کھڑے ہو گئے، آپ کے آ کر حضرت رقیہ کی قبر پہ فرمایا میری بڑی چہیتی بیٹی ہے۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی کریم کی چھوٹی بیٹی، سب سے زیادہ پیاری نبی کریم کو حد درجہ محبوب، فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو بیٹی کے لیے یہ جملہ کہہ کے سب کو سبق دے دیا کہ بیٹیوں کو نفرت سے نہ دیکھو، بیٹیوں کو پیار دو، بیٹیوں کو محبت دو۔ نبی نے محبت دے کے بتایا کہ بیٹی کی شان کیا ہوتی ہے، بیٹی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے اتنا پیار تھا کہ جب بھی فاطمہ آتی دروازے پہ دستک دیتی تو نبی کریم دستک کے انداز سے پہچان جاتے اور کہتے عائشہ دروازہ کھولو، یہ دستک کا انداز بتا رہا ہے میری بیٹی فاطمہ ہے۔ یہ محبت تھی کہ نہیں تھی کہ دروازہ ٹھکورنے یا دستک دینے کے انداز ہی سے باپ سمجھ جائے میری بیٹی آ گئی۔ اور اگلی بات بھی ذرا سن لیجیے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے مشابہ چال ڈھال چلنے میں فاطمہ سے بڑھ کے کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کے چلنے کا انداز بالکل اپنے بابا کی طرح، اور محبت کا یہ عالم، ہارون والو سنیے، محبت کا یہ عالم کہ ام المومنین فرماتی ہیں جب بھی حضرت فاطمہ گھر آتی ہیں والد کے گھر نبی کریم کے پاس تو قام الیہا رسول اللہ، نبی کریم بیٹی کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قام الیہا رسول اللہ وقبلہا واجلسہا عندہ، پھر ماتھے پہ بوسہ دیتے بیٹی کو، پھر پاس بٹھا لیتے۔ بیٹی شان والی ہے تو باپ کا مقام کیا ہے؟ وہ تو نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ بیٹی کو بوسہ دیا، کھڑے ہو گئے، پاس بٹھا لیا۔ لیکن بیٹی کی تربیت بھی تو دیکھیے، فرمایا جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر گئے تو قامت الیہ، فاطمہ بھی کھڑی ہو جاتی باپ کے استقبال میں، وقبلتہ، اور نبی کریم کو بھی بوسہ دیتی تھیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بٹھا لیتی تھیں۔ جیسے باپ کرتے تھے بیٹی بھی ویسے ہی کرتی تھی۔ یہ محبتیں نبی نے 4 بیٹیاں شادی کر کے دی ہیں، نبی نے خود کئی نکاح کیے ہیں۔ یہ امت کے لیے سبق نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم بھی شادیاں کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ کوئی بندہ آیا ہے کسی عالم کے پاس بیٹھا ہو، میرا ارادہ ہے شادی کا، نکاح کا، مولانا صاحب کوئی مجھے پاکیزہ زندگی کے اصول بتائیے، اچھی زندگی گزارنے کا کچھ طریقہ بتائیے، وہ کام بتائیے جو میں کروں سنت کے مطابق ہو، ایسا کام نہ ہو کہ شریعت کے خلاف ہو۔ آپ کو پتہ ہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ اچھے معاشرے کے لوگ ہیں، جب آپ کے گھر میں بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، شادی کرتے ہیں تو جو آپ سے ناراض بھی ہوتے ہیں آپ ان کو بھی راضی کرتے ہیں، ایسا ہے؟
فلاں ناراض ہے، جا کے اس کو راضی کر لو، منت سماجت کی، دیکھو میرے بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی، اس کو بھی راضی کیا۔ جو ناراض ہیں ان کو تو راضی کرتے ہو، لیکن افسوس ہے کہ اس نکاح میں راضی رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اس کا خیال نہیں۔ ناراض لوگوں کو تو راضی کرنے کی فکر ہے، لیکن اس راضی رب کو ہی ناراض کر بیٹھتے ہیں، اس کی پرواہ کون کرے گا؟ یہ لکھنا کارڈ پہ بڑا آسان ہے، فلاں کی شادی اور سنت نبوی کی تکمیل ہو رہی ہے، پھر تکمیل سنت نبوی کا نام ہوتا ہے، آگے سارے شیطانی کارتوتوں کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک شادی تھی، 1 مہینہ تو پورے محلے میں اس بدبخت نے کسی کو سونے نہیں دیا۔ تو ایک شخص میرے پاس آئے، کہنے لگا آپ ہی ان کو سمجھائیں، میرے گھر میں دل کا مریض ہے، تو رات 12 بجے تک گولے بج رہے ہیں، پٹاخے بج رہے ہیں، بارود کا استعمال ہو رہا ہے۔ کہنے لگے جی ہم تو کہہ رہے تھے چلو شادی 1 دن ختم ہو جائے گی، 2 دن، 1 مہینہ ہو چکا ہے ان کی شادی ختم نہیں ہو رہی۔ لیکن پھر ایسے جب گرفت میں آتے ہیں پھر اللہ کے شکوے کرتے ہیں، خود نہیں سوچتے۔ میرے دوستو آئیے دین کے مطابق اپنی خوشیاں کیجئے، کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ اللہ، کل امتی یدخلون الجنت، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وَمَن یَأْبَىٰ، ایسا کون ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری تابعداری کی وہ تو جنت میں داخل ہو گیا، ومن عصانی، جس نے میری نافرمانی کی فقد ابا، اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ میرے دوستو آسان کام نہیں ہے، اتنی بڑی بدبختی ہے کہ جنت جانے کا انکار ہے۔ اور آج کے اس دور میں دین کے مطابق چلنا ایسے ہو گیا کہ وہ لوگوں میں اوپرا نظر آتا ہے۔ کیا؟ جو شریعت کے مطابق نکاح ہو جائے، غم ہو جائے، شادی ہو جائے یا جنازہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نئے اوپرے کام نہیں ہیں، جو اوپرے کام کرتے ہیں ان کو اوپرا نہیں کہتے۔ یہ وجہ کیا؟ نبی کریم نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا کما بدأ، ہارون والو ان الاسلام بدأ غریبا، اسلام کا آغاز بھی ناآشنا طور پر ہوا ہے۔ غریباً کا معنی یہ نہیں ہے وہ اردو والا غریب جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، نہیں وہ غریب نہیں، غریب عربی زبان میں ناآشنا، کیا؟ لوگوں کو اوپرا نظر آئے، جانتا کوئی نہ ہو۔ تو واقعی اسلام کی ابتدا بھی غربت میں ہوئی، مکے کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے، جب توحید سنائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے خداؤں کو رد کر دیا، وہ کہتے ہیں الہا واحدا، ایک ہی الہ ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو ان کو یہ اوپری لگتی تھی باتیں، توحید اوپری لگتی، قرآن سنایا جاتا ان کو اوپرا لگتا، کبھی کہتے یہ تو ہم نے باپ دادا سے سنی نہیں یہ باتیں، عجیب عجیب باتیں۔ لیکن پھر نبی کی محنت سے آشنا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ آغاز ناشنا تھا، پھر آشنا ہو گیا، پھر ایسا آشنا ہوا کہ ایک بندہ ایک سنت سے ہٹ جاتا، لوگ کہتے اس کو ناشنا سمجھتے، اور پھر فرمایا قرب قیامت میں بھی سیعود غریبا کما بدأ،
ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ اسلام پھر ناآشنا ہو جائے گا، پھر اوپرا ہو جائے گا۔ اور تقریباً اس دور میں بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں آج پھر بھی اسلام ناآشنا ہے، کئی علاقوں میں آشنا اور کئی میں آج بھی ناآشنا ہے۔ دینداروں کو لوگ ایسی اوپری نگاہ سے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ غبارلی مخلوق آ گئی ہے، یہ ان کو اوپرے نظر آتے ہیں۔ لیکن ادھر ایک لفظ ساتھ بھی سنا دیا، وہ کیا؟ فرمایا طوبیٰ للغرباء، جب دین ناشنا ہو جائے اس وقت دین پہ چل کے معاشرے میں ناشنا نظر آنے والوں کے لیے میں محمد کی زبان سے بشارت ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ومن الغرباء، وہ ناشنا کون ہوں گے؟ فرمایا الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، یہ وہ لوگ ہیں یحیون سنتی، جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے اور میری سنتیں لوگوں کو بتائیں گے، یہ ہیں غرباء۔ میرے دوستو، دین کو ناشنا نہیں، دین کو آشنا کیجئے۔ کافروں کے لیے ناشنا ہے، آج مسلمانوں کے لیے ناشنا ہو گیا۔ دوستو، مسلمان معاشرے میں دین ناشنا ہو جائے تو اس سے اور زیادہ زوال کی اور کیا بات ہو سکتی؟ آئیے آگے بڑھیے، ساتھ دیجئے اور اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کیجئے جو اپنی خوشی دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے غم خوشی دین کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کی حوصلہ شکنی نہ کیجئے، اور ان لوگوں کا ساتھ دیجئے جو آپ کو رب کی توحید سناتے ہیں، نبی کی سنت سناتے ہیں، ان کے دست و بازو بنیے، ان کی ٹانگیں مت کھینچیے۔ یہ معاشرہ ایسا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ اگر ایک بندہ دین پہ چلنا چاہتا ہے یا دین کی کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لوگ کرنے نہیں دیتے۔ ہمارے مسجد کے مقتدی بھی بڑے اچھے لوگ ہیں، مولانا صاحب کو بڑے پیارے پیارے مشورے دیتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ مسئلہ نہ بیان کرا کرو، یہ بیان نہ کیا کرو، جدھر سود خور ہوتے ہیں تو وہ ادھر سود کا مسئلہ بیان نہیں ہوتا، جدھر لوگ دیگر برائیوں میں ہوتے ہیں ادھر امام صاحب باقی مسئلوں پہ تو رد کریں گے، لیکن جو وہ مسئلہ ہوگا اس پہ رد کیوں؟ پتہ ہے کمیٹی کے حاجی صاحب بھی اس میں ہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے، پھر تنخواہ کہاں سے آئے گی؟ اچھا کمیٹی کا صدر ہے تو وہ بھی اس بیماری میں ہے، وہ بھی ناراض ہو جائے گا تو میرا تو بوری بستر گول ہو جائے گا۔ نہیں میرا دوست، قربان جاؤں کہاں سے لاؤں فاروق اعظم جیسا انسان؟ ایک شخص نے تنقید کی، فرمایا فاروق اعظم یہ ہے، تو ایک شخص غصے ہو گیا، دوسرے نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، امیر المومنین پہ تنقید کرتے ہو۔ تو فاروق اعظم جلال میں آ کے کہنے لگے تم نے کیوں روکا ہے اس کو؟ اللہ کی قسم جو بندہ مجھے میرے عیب بتاتا ہے مجھے وہ سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جو مجھے میرے عیب بتائے۔ اگر آپ راستے میں چل رہے ہوں اور آپ کی شلوار دامن جو ہے وہ اوپر ہو، کوئی کہے جی بابا جی قمیص نیچے کر دیں، آپ گالی دیں گے؟ شکریہ۔ ٹوپی غلط پہنی ہو، آپ کہیں ٹوپی ذرا سیدھی کر دیں، کہ مہربانی شکریہ جناب جی۔ اگر یہ شکریہ، اسی طرح اگر آپ کو کوئی بندہ بتا دے جی صاحب یہ مسئلہ ایسے نہیں جو آپ کر رہے ہیں، غلط ہے، دین کے خلاف، آپ کہیں آپ کا شکریہ کہ مجھے دین بتا دیا، یہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔